کوئی بھی علم ہو اس کی تعریف. جب ہم کسی علم کی تعریف کر دیتے ہیں تو اس سے پڑھنے والے کو، طالب علم جب شروع کر رہا ہے اس علم کو تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس قسم کے مسائل کا جواب مجھے اس علم میں ملے گا، اور اس علم کے تقریباً جو مسائل ہوتے ہیں ان کا ایک خاکہ طالب علم کے ذہن میں آ جاتا ہے. بنابراً جب تعریف سامنے آ جاتی ہے تو پڑھنے والا یا مبتدی ایک تو اس کے سامنے مسائل کا خاکہ آ گیا کہ میں نے اس علم میں کیا پڑھنا ہے، اور پھر یہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے کہ آیا میں نے یہ علم پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. اور تعریف کے بعد کسی علم کا موضوع مشخص کرنا بھی ضروری ہے. علم نحو میں آپ کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ کلمہ اور کلام ہی ہوتا ہے، جبکہ علم منطق میں بھی آپ کا جو موضوع ہے وہ ہے الفاظ. لیکن کس لحاظ سے الفاظ؟ علم نحو میں آپ دیکھتے ہیں کہ موضوع کلمہ اور کلام ہے، لیکن کون سے مسائل کو آپ نے یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے؟ کہ الفاظ کے جو آخر کا اعراب ہے اس کے لحاظ سے، الفاظ کے تلفظ کے لحاظ سے. لیکن علم منطق میں اگرچہ آپ الفاظ کی بات کرتے ہیں لیکن کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کوئی معانی پر دلالت کر رہے ہیں. اگر یہ موضوع نہ ہوتا، موضوع بندی علوم کی نہ کی جاتی، تو پھر کیا ہوتا کہ مسائل کا آپس میں تداخل ہو جاتا. یعنی ہم جب صرف شروع کرتے اسی میں ہمیں نحو بھی پڑھنا پڑ جاتی، اسی میں ہمیں منطق بھی پڑھنا پڑ جاتی، اور کتنے مسائل اسی میں ہمیں اصول بھی پڑھنا پڑ جاتا، یا اصول ہم نے شروع کیا تو اسی میں ہمیں منطق بھی پڑھنا ہوتی، اسی میں صرف نحو بھی پڑھنا ہوتی. کیا ہوتا؟ علوم کا تداخل ہو جاتا. جب علوم کا تداخل اور مسائل کا تداخل ہو جاتا تو مشکل ہو جاتا. اب ایک ہی علم بیک وقت شروع کر دیا جائے جس میں ہم یہ کہیں کہ ہم نحو بھی سیکھ لیں، صرف بھی سیکھ لیں، منطق بھی سیکھ لیں، اصولی مباحث بھی سیکھ لیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. جب تقسیم کار کر دی جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. بنابراً موضوع کا ایک اہم کردار ہے علوم کی تدوین میں اور علوم کی یادگیری میں، علوم کو سیکھنے میں. تیسری چیز ہے غایت. مثلا منطق کی غایت یہ کہ ہماری فکر کو خطا سے بچا لے، نحو کی غایت یہ کہ ہمیں ہماری زبان کو خطا سے بچا لے. اس طرح فلسفے کی غرض و غایت تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم علم سیکھتے ہیں اسی غایت کے لیے. اگر غایت نہ ہو تو علم سیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے اور کوئی علم سیکھے ہی نہ. بنابراً ہر علم کی تعریف بھی ہونا چاہیے، اس کا موضوع بھی مشخص ہونا چاہیے، اور غرض و غایت بھی ابتدا میں مشخص ہونا چاہیے. پس فلسفہ بھی چونکہ علوم میں سے ایک علم ہے تو بنابراً فلسفے کی بھی تعریف بھی ہونی چاہیے، اس کا موضوع بھی ہونا چاہیے، اور اس کی غرض و غایت بھی مشخص ہونا چاہیے. فلسفے یا حکمت الہی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ الحکمت الالہیۃ علم یبحث فیہ عن احوال الموجود بما هو موجود. حکمت الہیہ وہ علم ہے کہ جس میں بحث کی جاتی ہے موجود کے احوال کے بارے میں، وہ بھی کس حیثیت سے؟ ہوا موجود، جس لحاظ سے وہ موجود ہے. مثلا ہم علم ریاضی میں عدد کے مختلف حالات کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں کہ اگر ایک عدد کو ایک اور عدد میں ضرب دی جائے تو کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے، جمع کیا جائے ایک عدد کو دوسرے عدد میں تو کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے، تفریق کیا جائے تو کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے. یہ مختلف حالات ہیں عدد کی. یا علم بایولوجی میں کہ ہم ایک حیوان کی جو حالات ہوتے ہیں کہ ایک جو سیل ہے وہ کیسے افزائش پیدا کرتا ہے، زیادہ سیلوں میں کیسے تقسیم ہوتا ہے. یا کیمسٹری میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مثلا الیکٹران اور پروٹون کے حالات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کی حرکت کیسے ہوتی ہے، مدار میں حرکت کرتے ہیں، مدار میں حرکت نہیں کرتے. بس ہر علم میں اس کا جو موضوع ہے اس کے حالات کے بارے میں بات کی جاتی ہے. علم طب میں جس کا موضوع انسانی بدن ہے، ہم بات کیا کرتے ہیں کہ یہ بدن مریض کیسے ہوتا ہے، کیوں مریض ہوتا ہے، کسی مرض کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور پھر ان وجوہات کو برطرف جا سکتا ہے، علاج کیسے کیا جا سکتا ہے. تو یہ حالات ہیں نا بدن کے کہ مریض ہونا یا شفا پانا یا ایسی حالت کا بدن پر آ جانا جس سے مثلا بدن نزلے و زکام میں مبتلا ہو جاتا ہے یا دیگر امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے. علم نحو میں ہم کیا کرتے ہیں کہ علم نحو کا جو موضوع ہے کلمہ، اس کے حالات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کون سی حالت کب آتی ہے، کیوں آتی ہے. بس ہر علم میں اس کے موضوع کے حالات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. تو حکمت الہی ایک ایسا علم ہے
کہ علم یبحث فیہ عن احوال الموجود، کہ اس علم میں ہم کس چیز کے حالات کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ موجود کے حالات کے بارے میں، اور وہ بھی کس حیثیت سے؟ بما ہوا موجود، کیونکہ موجود کی کئی حیثیات ہیں۔ موجود ایک وقت ہم کہتے ہیں کہ موجود انسان ہے، انسان بھی موجود ہے۔ ایک وقت ہم کہتے ہیں کہ پتھر موجود ہے، ایک وقت ہم کہتے ہیں کہ لوہا موجود ہے۔ موجود کی اقسام، اب موجود کی مختلف حیثیات۔ ایک موجود کی ممکن ہے ایک حیثیت یہ ہو کہ ہم بات تو کر رہے ہوں، مثلا ہم کیا کرتے ہیں علم نحو میں کلمے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر کلمہ موجود ہے تو بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر کلمہ ہی نہ ہوتا تو ہم بات ہی نہ کرتے کہ اس پر اعراب کون سا کب آنا ہے۔ لیکن کس حوالے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس موجود کے بارے میں؟ اس حوالے سے کہ اس پر اعراب کیا آنا ہے، اس کا تلفظ کیسے کرنا ہے۔ یا علم طب میں ہم بدن کے بارے میں بحث تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ وہ معروض ہے کس کا؟ صحت اور سقم کا، اس پر مریضی بھی آتی ہے، صحت بھی آتی ہے۔ لیکن اگر کسی موجود کے بارے میں ہم اس حیثیت سے بات کریں کہ جس حیثیت سے وہ موجود ہے، تو یہ بات ہو جائے گی فلسفی۔ ایک اور مثال دیتے ہیں، ایک دفعہ ہم بات کرتے ہیں لوہے کے بارے میں کہ لوہا کتنے درجہ حرارت پر پگھلتا ہے، اس کا وزن کتنا ہے۔ تو یہ جو ہماری بات ہے کہ کتنے درجہ حرارت پر پگھلتا ہے، اس کا وزن کیا ہے، یہ کس لحاظ سے ہے؟ اس کے لوہے ہونے کے لحاظ سے، اس کی موجود ہونے کے لحاظ سے یہ بات نہیں۔ یا فرض کریں ایک دفعہ ہم انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے عالم ہونے کی حیثیت سے ہم کہتے ہیں کہ انسان عالم، یا وہ عالم ہوگا کس چیز کا؟ منطق کا، یا وہ عالم ہوگا صرف کا، یا اصول کا، یا نحو کا، یا صرف کا۔ تو ہم انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن کس حیثیت سے؟ اس کے عالم ہونے کی حیثیت سے۔ لیکن ایک دفعہ ہم خود انسان سے اس کے انسان ہونے کے لحاظ سے بات کرتے ہیں، انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ انسان کی جنس کیا ہے، مثلا انسان کی فصل کیا ہے، انسان کی انسانیت کے حوالے سے ایک دفعہ بات ہے، ایک دفعہ پوری یعنی اس کی انسانیت مد نظر ہے ہم بات کر رہے ہیں، ایک دفعہ انسانیت نہیں بلکہ اس کا ایک خاص پہلو مد نظر ہے۔ مثلا ہمارے مد نظر یہ ہے کہ پاکستانی انسان، پاکستانی ہونے کے حوالے میں اگر بات کریں تو یہ بن جائے گا مطالعہ پاکستان، کس کے بارے میں؟ پاکستان کے رہنے والوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یعنی ہم نے ایک خاص اس کی جہت کو، ایک خاص طرف کو دیکھا، ایک خاص جہت سے دیکھا، اسی کے حوالے سے بات کی، تو یہ بات ہماری محدود ہوگی۔ لیکن ایک دفعہ ہم انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے نہیں کہ کس معاشرے کا رہنے والا ہے، بلکہ اس حوالے سے کوئی انسان ہے، انسان کی انسانیت کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، مثلا یہ کہتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے، تو یہ اس کا حیوان ناطق ہونا یہ کسی معاشرے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس کی انسانیت کا لازم ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان حیوان ضاحک ہے، ہنسنے والا حیوان ہے۔ اب ہنسنے والی جو خصوصیت ہے یہ یوں نہیں کہہ سکتے ہم کہ فلاں انسان میں پائی جاتی ہے، فلاں میں نہیں پائی جاتی، فلاں معاشرے کے انسان میں پائی جاتی ہے، دوسرے معاشرے کے انسان میں نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ وہ حیثیت ہے جو اس کی انسانیت سے مربوط ہے۔ موجود میں بھی یہی ہے، تو ہم موجود کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اس حیثیت سے کہ وہ انسان ہے، تو یہ انسان شناسی ہو جاتی ہے، انسان کے بارے میں ہماری بات ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ہم موجود پر بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ کلمہ اور کلام ہے، تو یہ ہمارا علم کون سا ہو جاتا ہے؟ علم نحو بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہم موجود کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ اس پر جو حالات آتے ہیں وہ حالات ہیں صحت اور مریضی، یہ علم طب بن جاتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ ہم جس طرح سے انسان کے بارے میں بات کرتے تھے من حیث الانسانیت، اسی طرح موجود پر بھی کچھ ایسے احوال آتے ہیں، حالات آتے ہیں جو اس کے موجود ہونے کے، مثلا کیا؟ مثلا موجود یا ممکن ہوگا یا واجب ہوگا، یا قدیم ہوگا، ازلی ہوگا، یا حادث ہوگا۔ اب یہ فرق نہیں ہے کہ موجود کی کسی ایک جہت کو ہم نے مد نظر نہیں رکھا، موجود من حیث ہوا موجود وہ دو قسموں میں تقسیم ہوگا، یا واجب ہوگا یا ممکن، یا قدیم ہوگا یا حادث ہوگا، یا معلول ہوگا یعنی اس کی سبب ہوگی جس نے اس کو وجود بخشا ہوگا، یا معلول نہیں ہوگا بلکہ علت ہوگا۔ تو بنابر ہی پتہ چلا کہ جس طرح سے انسان کے بعض حالات اس پر آتے ہیں انسانیت کے حوالے سے، اور بعض حالات اس پر آتے ہیں اس کے
انسانیت کے حوالے سے نہیں بلکہ اس کے ایک خاص معاشرے کا فرد ہونے کے لحاظ سے، ایک خاص سوسائٹی کا فرد ہونے کے لحاظ سے، تو وہ علم جس میں ہم اس کے معاشرے کے لحاظ سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ معاشرے کا علم یا سوشیالوجی بن جاتا ہے. لیکن وہ علم جس میں ہم انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن نہ اس حیثیت سے کہ وہ کسی خاص معاشرے کا فرد ہے، کسی خاص قوم کا فرد ہے، کسی خاص مذہب سے اس کا تعلق ہے، نہیں، انسان کے بارے میں بحث کر رہے تھے خود اس کے انسان ہونے کے حوالے سے، وہ بن جاتی ہے انسان شناسی، انسانیت کا علم. اسی طرح سے بالکل موجود کے بارے میں ہم دو طرح کی بات ہو سکتی ہے. بعض اوقات ہم موجود کے بارے میں بات کر رہے تھے لیکن ایک خاص اس کی جہت اور خاص پہلو کو مد نظر رکھ تو وہ ہمارا دوسرے علوم بنتے ہیں. لیکن جب ہم موجود کے بارے میں بحث کر رہے ہوں خود اس کی موجودیت کے حوالے سے اس پر جو حالات آتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے کون سا علم؟ فلسفہ بن جاتا ہے. پس موجود کے بارے میں اس کے موجود ہونے کے لحاظ سے جو حالات اس پر آتے ہیں ان کے بارے میں جو علم بات کرتا ہے وہ ہے علم حکمت الہی یا فلسفہ. تو پس فلسفے کی تعریف یا حکمت الہی کی تعریف یہ ہوئی کہ الحکمت الالہیت علم یبحث فیہ عن احوال الموجود، کہ حکمت الہی ایک ایسا علم ہے جس میں موجود کے حالات کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں لیکن موجود کی کس حیثیت کو مد نظر رکھ کر؟ موجودیت والی حیثیت کو، بما ہو موجود، موجودیت والی حیثیت کو سامنے رکھ کر.